بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے واقعہ کربلا اور مولانا طارق جمیل۔ طارق جمیل واقعہ کربلا کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسا شیعہ ذاکرین اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں۔ مولانا کے بعض بیانات کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں اور میں نے یہ بیان ان کی کتاب سبق آموز واقعات سے لی ہے جو پیج نمبر 119 اور 120 پر ہے۔ سنتے جائیے۔ طارق جمیل کہتے ہیں، یا اللہ، حسین بن علی کا سر کٹ گیا، نواز رسول کا سر کٹ گیا اور ابن زیاد کا تخت جم گیا۔ شمر نے جھنڈے لہرائے اور رسول کے نواسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ پلید شمر کامیاب ہو گیا، دیکھے پلید ابن زیاد کامیاب ہو گیا۔ حسین اپنی آل رسول کے سمیت قربان ہو گئے۔ ذرا ادھر دیکھوں، ادھر رسول اللہ استقبال میں ہیں، علی استقبال میں ہیں، حسن استقبال کے لیے آ رہے ہیں، ماں فاطمہ باہیں پھیلائی کھڑی ہیں۔ جنت آراستہ ہے، جنت کے سردار تو آج آئے ہیں، سردار کے ساتھ تو محفل سجتی ہے۔ آج ساری جنت انتظار کر رہی ہے۔ ایک دولہا تو آ چکا، آج دوسرا سردار بھی آ رہا ہے۔ دیکھنے والے نظر آ رہا ہے، حسین کا سر بلند ہوا، اس کا جھنڈا لہرایا۔ وہ تو خود آج شمر سے اونچا ہے، اس کا سر جھنڈے پر نہیں ہے، اس کا سر نیزے پر ہے۔ اس کا سر خود اعلان کر رہا ہے۔ خولا جب حسین کا سر لے کر آیا اور رات کو اپنے تخت کے نیچے سر رکھا، بیوی کو کہا، آج ایک بڑی چیز لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے دریافت کیا، کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، لوگ تو سونا چاندی لے کر گھر آتے ہیں، تو آل رسول کا سر لے کر میرے گھر آیا۔ میرے اور تیرے درمیان ہمیشہ کی جدائی ہے۔ اور کہنے لگی، اب یہ چھت مجھے کبھی تیرے پہلو میں لیٹا ہوا نہ دیکھے گی۔ روٹ کر نکل گئی اور پڑوس کی عورت کو بلا لیا، آج تو میرے ساتھ سو۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آیا تھا جو اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اور سفید پرندے کمر کا طواف کر رہے تھے، چاروں طرف وہ پرندے گھوم رہے تھے۔ پھر چند دنوں کے بعد ابن زیاد کا سر کٹ کے آیا تھا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نور نہیں آیا تھا، ایک سانپ آیا جو ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوا اور ناک سے نکل گیا۔ 3 دفعہ منہ میں گھس گیا اور ناک سے نکل آیا۔ یہ اب خبر میں جانے سے پہلے دیکھا گیا، ابھی وہ مردود خبر میں گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں، میں پیغام کہتا ہوں، قصہ نہیں سناتا۔ یہ جنت کا راہی تھا، جنت منتظر تھی، جنت کے عبداللہ تھا، جنت میں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی کے ساتھ، حسن ساتھ، فاطمہ ساتھ، جعفر ساتھ اور حمزہ سید الشہداء ساتھ۔ اوپر سوال ہو رہے ہیں، نیچے ماتم ہو رہے ہیں، نیچے کامیابی کی داستان، اوپر کامیابی کی داستان۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ پر مر مٹو۔ جمیل کا بیان تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کو شک ہے کہ طارق جمیل ایک شیعہ ہے جو تقیہ کیے نہیں ہے؟ وہ ایک شیعہ ہے جو سنیوں میں گھسا ہوا ہے اور تقیہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافق کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔